بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، یہ ایک کتاب ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور نیچے اس کے مصنف کا نام بھی ہے، اس کو بھی غور سے دیکھ لیں۔ یہ کتاب دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی نظم کے اوپر تحریر فرمائی ہے۔ ایکچولی یہ شیخ الاسلام کا ایک خطاب ہے جو اس رسالے کی شکل میں مرکز تحریک منہاج القرآن نے جس کو چھاپا ہوا ہے۔ اس خطاب کے اندر یا اس کتاب کے اندر، اس رسالے کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے اوپر چند چیزیں یا اس کے اندر بیان کی ہیں، اور اگر اس کتاب کا، اس کتابچے کا بغور مطالعہ کیا جائے تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام کیا تھا اس کا بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر کے اندر وہ شخصیت ہیں جس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جن کو لکھا ہے کہ اگر بر صغیر کے اندر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی کو فیض ملا ہے، سب سے زیادہ فیض ملا ہے، تو وہ امام احمد رضا خان بریلوی ہیں۔ اور اس پچھلی صدی کے اندر امام احمد رضا خان بریلوی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلی صدی کے اندر عکس نظر آتے ہیں۔ اتنے خوبصورت الفاظ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بولے ہیں اور تحریر فرمائے ہیں کہ جن کی اور کہیں مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بہت سارے رضوی علماء کرام جو اپنے آپ کو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عشاق کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو رضوی کہلاتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سارے امام احمد رضا خان کے علم کے وارث ہیں، اور امام احمد رضا خان کی نے جو ایک میسج اور پیغام عشق رسول کا دیا اس کو لے کر چلنے والے ہیں۔ لیکن جتنا تحقیقی اور جتنا زبردست خطاب اور یہ پمفلٹ اور یہ رسالہ ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھا ہے، آج تک وہ رضوی برادران اس رسالے کی مثال بھی پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ مگر اس کے باوجود کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جس طرح جتنے زبردست انداز میں امام احمد رضا خان کے علمی مقام کو ثابت کیا ہے، اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا اور نہ کر سکا ہے۔ اس کے باوجود وہ نام نہاد عشاقان امام احمد رضا خان ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سنیت سے نکالنے پہ تلے ہوئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر طاہر القادری صاحب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کا بہت بڑا مخالف شخص ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اپنے آپ کو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واسطے سے شاگرد ثابت کرتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جب بھی وہ انڈیا گئے ہیں، بریلی شریف جاتے ہیں اور مزار پر حاضری بھی دیتے ہیں،
اور امام احمد رضا خان سے اپنا روحانی تعلق بھی بیان کرتے، مگر اس کے باوجود وہ چند رضوی حضرات جن کا شاید روزگار اس بات سے وابستہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کو جھوٹا کہنا ہے اور دوسروں کو غلط ثابت کرنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ رضوی برادران نے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ سے بھی اونچا درجہ دے رکھا ہے، اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات کی مخالفت کرنا معاذ اللہ وہ اس طرح سمجھتے ہیں، اس طرح سمجھنے لگ گئے ہیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کی جاتی ہے معاذ اللہ۔ جبکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر صدی کے اندر امت مسلمہ کی ضروریات بدل رہی ہے، امت مسلمہ کے مسائل بدل رہے ہیں، اور امت مسلمہ کا وقت آنے والے وقت میں جب دنیا ترقی کر رہی ہے، پوری ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، اس وقت اور پچھلی صدی میں جب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت ساری بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کی اس وقت اور ضرورت تھی اور آج اور ضرورت ہے۔ کچھ فقہی مسائل کی تشریح قرآن و سنت کے حوالے سے امام احمد رضا خان نے اور طرح کی ہے، مگر آج وقت کی ضرورت ہے کہ اس کا دوسرا اینگل اور دوسرا زاویہ بھی امت کے سامنے رکھا جائے تاکہ آنے والے مسائل کو اچھے اور خوبصورت انداز میں حل کیا جا سکے۔ مگر رضوی برادران نے اس تحقیق کو اور اس ریسرچ کو اتنا زیادہ لیا کہ انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہنا شروع کر دیا۔ چند مسائل کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا مختلف موقف اپنایا، جیسا کہ اکابرین کا اور اصاغر کا اور علماء کا شروع سے وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی تحقیق کرتا ہے اور قرآن و سنت سے اپنی تحقیق کو ثابت کرتا ہے اور اس کا حق بھی ہے۔ جیسے کہ خود امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے پہلے اکابرین کے ساتھ فقہی مسائل کے اندر کئی جگہ پر اختلاف کیا، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام محمد سے بھی اختلافات کیے ہیں، اور یہ وہی اختلاف ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ میری امت کے علماء کا آپس میں اختلاف، علمی اختلاف، یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ یہی اختلاف اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے چند جگہوں پہ کیا ہے تو بہت سارے علماء جو اپنے آپ کو رضوی کہلاتے ہیں وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خود اس ویژن سے ہٹ کر ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف کھڑے ہو گئے، جو کہ علماء کا کبھی بھی، اہل علم کا کبھی بھی وتیرہ نہیں رہا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن و سنت کے مقابلے میں کھڑا نہ کریں، بلکہ جدید جو مسائل ہیں، جو بے شمار مسائل ایسے ہیں جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امت کو درپیش ہی نہیں تھے، انٹرنیشنل سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ، ہندوستان کی سطح پہ، پورے عالم اسلام کے اندر تمام بہت ساری چیزیں درپیش ہی نہیں تھیں۔ تو جب وہ نئی آئی ہیں تو ان پر تحقیق بھی نئے انداز کے ساتھ ہوگی، اور جب تحقیق ہوگی تو بعض جگہ پہ چونکہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ ساری چیزیں ہوئی نہیں ہیں،
تو کچھ چیزوں پر مختلف رد عمل آئے گا۔ تو جب آئے گا تو یہ علمی وتیرہ ہے، اہل علم کا وتیرہ ہے کہ وہ اس آنے والے رد عمل کو علم کی زبان سے رد کرتے، نہ کہ گالی گلوچ سے، نہ کہ برا بھلا کہنے سے، اور نہ ہی کسی عالم دین کو، کسی محقق کو، کسی مفسر کو اہل سنت سے نکالنے سے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی اہل سنت کے بانی نہیں ہے۔ اہل سنت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دو حصوں میں جب امت تقسیم ہوئی، اہل تشیع اور اہل سنت، تو اہل سنت تو اس وقت سے موجود ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ ان کا بانی کوئی نہیں ہے۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنانے والے عظیم امت مسلمہ کے ایک عظیم گروہ اور ایک عظیم مسلک اور عقیدے کا نام ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے ان تمام علماء سے کہ اپنا وتیرہ علم والوں کا اپنائیے، علم کا جواب علم سے دیجیے، جہالت سے نہ دیجیے، اور کسی کو کچھ کہنا شروع کر دیتے ہو، کسی کو کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ وتیرہ اہل علم کا نہیں ہوتا۔ اور بعض جگہوں پہ اگر کوئی کسی سے اختلاف کرتا ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے اس کو اپنا دشمن نہیں بنا لینا چاہیے۔ یہ اکابرین کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اکابرین اگر کسی سے اختلاف بھی کرتے تھے، علمی اختلاف بھی کرتے تھے، تو اس کو اختلاف کی حد تک رکھتے تھے اور آپس میں محبت، اور کسی کو اسلام دشمن یا اسلام سے باغی یا عشق رسول سے خالی یا گستاخ رسول، اس طرح کے جو طعنے ہیں وہ نہیں دیتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو گستاخ رسول کہہ دیں، آپ کسی کو بدعتی کہہ دیں، آپ کسی کو مشرک کہہ دیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ ایسا نہیں ہے تو جو کچھ آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں وہ سارا الزام پلٹ کر آپ کی طرف آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج کے زمانے میں جب آنے والی ہماری نسلیں اسلام سے بہت دور جا رہی ہیں اور اسلام سے ان کے دلوں کے اندر حقیقت ہے کہ نفرت پیدا ہو چکی ہے، اور آج وہ علماء کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج وہ مصلحین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور خاص طور پہ ایسی شخصیات جو امت کی اصلاح چاہتی ہیں ان کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ تو ہمیں علماء کے کردار کو مشکوک کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کہیں علمی اختلاف ہوتا ہے تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پر اور عوام کے اندر نہ اچھالا جائے، بلکہ علمی اختلاف کو علمی انداز سے ان کے ساتھ مل کر یا بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، اور امت کو ایک مشترکہ اور متحد لاہ عمل دینا چاہیے تاکہ نوجوان نسل اسلام سے محبت کی طرف آئے، اسلام سے قربت کی طرف آئے، اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر وہ فخر محسوس کرنے کی طرف آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پہ وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔